السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو فرقہ واریت کی بنیاد ہے، تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان ہے بیٹا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، موضوع تو آپ نے ہمارا سن لیا، تو میں آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہتی ہوں، فرقہ واریت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوتھ، جیسے کہ آپ اس سے پہلے والی نشست جو ہے اگر اس کو آپ نے سنا ہے تو انسان جو ہے آج کا جو آزادی اظہار رائے کا انسان ہے، اور دین اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بھی انسان کو آزادی اظہار رائے کا جو ہے موقع فراہم کیا ہے۔ تاہم جب مختلف لوگ اپنی مختلف آراء دیتے ہیں جی تو کسی ہی ایک عمل کے اوپر مختلف ہمارے پاس جو ہے سلوشن آتے ہیں، اور ایسی صورت میں کسی ایک نتیجے پر پہنچنا اگر ہر آدمی اپنی بات کے اوپر قائم ہو جائے اور دوسرے کی بات کو وزن نہ دے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے، جیسے کہ ہم نے اس میں بھی کہا کہ ایک دوسرے کا جو احترام ہے، دوسرے کی رائے کا اکرام کرنا، اور اپنی رائے کو جو ہے وہ بھی سوچنا کہ وہ پلڑے میں کس قدر کمزور ہے یا زیادہ ہے، اور کسی بہتر سلوشن کی طرف جانا جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کی صورت میں ایک بہتر سلوشن کا حل جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ لیکن اگر ہر آدمی اپنی بات پہ ضد پہ قائم ہو جائے اور کہے کہ میری ہی بات کو مانا جائے، تو ایسی صورت میں وہ جو ایک خوبصورت چیز تھی وہ بدصورت شکل اختیار کرتی ہے، جس کو ہم فرقہ واریت کہتے ہیں، اور یہ انسانوں کی اپنی رائے کا منوانا اور دوسرے کے اوپر اس کو مسلط کرنا جو ہے، اور دوسرے کی رائے کا احترام نہ کرنا یا اس کو بالکل کم درجے کی تسلیم کر کے، تو یہ ایک جو فخر اور تکبر اور یہ جو چیز ضد ہے اور جو ہٹ درمی ہے، یہ پھر ایک ایسے رویے کو جنم دیتی ہے جس سے وہ ہر آدمی جو ہے اپنی رائے منوانے کے اوپر جب وہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ حتمی طور پر فرقہ واریت کی شکل میں ملتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو نیکسٹ کویسچن ہے، فرقہ واریت کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ جیسے کہ میں نے ابھی پہلے آپ کے سوال کا اندر میں نے کہا کہ مختلف آراء کا آنا کسی شے کو خوبصورت بنانے میں مددگار ہوتا ہے، کسی خوبصورت نتیجے تک پہنچنے میں مددگار ہوتا ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے علم کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق اور اپنے حالات و واقعات کے مطابق اپنی ایک رائے کا اظہار کرتا ہے، تو اس میں سے کسی ایک چیز کا ایک پہلو اور کسی دوسرے کی رائے سے دوسرا پہلو اور کسی تیسرے کی رائے سے تیسرا پہلو جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ پھر اس میں لازمی امر ہے کہ جو صاحب امر جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان تمام نتائج کو اور ان تمام آراء کو مد نظر رکھتے ایک رائے پہ قائم ہوتے ہیں اور ایک اچھی رائے جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایسی صورتحال میں جو ہے ہمیں وہ جو مختلف آراء تھیں وہ جو کہ انفرادی سطح پہ کسی ایک پہلو کو ایڈریس کر رہی تھیں، اب ان کو اگر جب ملا کر ایک بہتر رائے کی طرف پہنچتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ایک سے زیادہ سلوشن آ جاتے ہیں، تو اس میں سب سے بہترین طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اور اپنی رائے کی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے ہم جو ہے فرقہ واریت سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ فرقہ واریت کی جو بہت بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے پہ اگر قائم ہو کے اور اسے ہی ٹھیک سمجھے اور دوسرے کی رائے کا احترام نہ کرے اور ہٹ درمی کا اور ضد کا مظاہرہ کرے، کہ اور نہ صرف یہ کہ اپنی رائے کو درست سمجھے بلکہ دوسروں کی رائے کو تہس نہس کرنے کے لیے اور اس کو اوپر اپنی ذات کو اپنی رائے کو مسلط کرنے کی کوشش کرے، تو اس صورت میں جو چیز جو ہے وہی فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت سے بچا جائے تو اس میں دوسرے کی رائے کا احترام اور اپنی رائے کے بارے میں بھی منفی انداز سے سوچنا کہ اس میں کون کون سی غلطیاں ہیں، تو اس صورت میں آدمی جو ہے ایک بہتر انداز سے پر امن بقائے بامی سے رہ سکتا ہے۔ ادروائز یہ جو ہٹ درمی ہے اور ضد ہے یہ آدمی کو فرقہ واریت پر لے جاتی ہے۔ اچھا، تو میں آخری سوال پوچھنا چاہوں گی، فرقہ واریت کے نقصانات کیا ہیں؟
لازمی امر ہے کہ اتحاد جو انسانوں کا کسی بھی معاشرے کو آگے چلانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اتحاد اور یکجہتی اور نظم جو ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. جب معاشرے میں سے اتحاد، نظم یعنی ڈسپلن جو ہے وہ ختم ہو جائے، ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جائے، تو وہ قوم حصوں میں، بکھروں میں، ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کسی ایک سمت میں نہیں رہ جاتے. اور جب انسان کسی معاشرے کے جو ہیں یا کسی گھر کے لوگ جو ہیں وہ جب تقسیم ہو جائیں گے تو اس کا جو دوسرے لوگ ہیں وہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو وہ گھر ہو یا وہ ریاست ہو یا وہ مملکت ہو، تو ایسی صورت میں جب وہ اپنے آپ کو تقسیم کر لے گی تو اس صورت میں وہ کسی ایک اچھے نتیجے پر نہیں پہنچ سکے گی. ترقی کی بجائے تنزلی اور عزت کی بجائے ذلت اس کا جو ہے وہ زیور بن جاتا ہے. لہذا یہ جو ایک خوبصورت چیز جو انسانوں کا اظہار رائے کا اختلاف جو ہے وہ ایک خوبصورت جو نہیں کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہتھیار تھا، ایک خوبصورت چیز تھی، ایک حسن تھا جس کو ہم نے ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پہ فرقہ واریت میں اور ہٹ درمی میں اور دوسروں کے ساتھ دشمنی کی شکل میں اس کو پیدا کر لیا ہے، جس سے معاشرہ فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا نقصان کی طرف چلا جاتا ہے. بالکل. چلیں، شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ جلد ہی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.